ایک کرکٹر کو ویسے تو اس کے دلکش کھیل کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ وجیح بھی ہو تو اس کی مقبولیت میں دو چند اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کی تاریخ میں پرکشش شخصیت رکھنے والے کرکٹرز کی کمی نہیں، اور حسین و جمیل کرکٹرز ہر دور میں شائقین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کو ان کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے اپنے خوبصورت کھیل اور وجاہت کی وجہ سے ایک عرصے تک خوب دھوم مچائی۔ عمران خان 1971 میں انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز کرنے والے عمران خان نے 2 دہائیوں تک اپنی کرکٹ اور وجاہت کا ڈنکا بجایا۔ بے شمار لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ دیومالائی حسن کے مالک ہیں۔ وہ کرکٹ کی تاریخ کے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک ہیں۔ تاریخ کے بہترین کپتانوں میں بھی ان کا نام آتا ہے۔ کئی سابق کرکٹرز نے انہیں تاریخ کا سب سے بڑا کپتان قرار دیا۔ ان کی رائے میں انہوں نے کمزور ٹیم کے ساتھ بھی کئی میچوں میں فتوحات حاصل کی۔ انہوں نے بھارت کو بھارت میں اور انگلینڈ کو انگلینڈ میں شکست دی۔ 1987-88 میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کے خلاف سیریز برابر کی۔ عمران خان نے کئی ٹیسٹ میچوں میں یادگار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کئی نوجوان کھلاڑیوں کو قومی ٹیم میں شامل کیا، جن میں وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق اور عاقب جاوید شامل ہیں۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچز میں 22 رنز کی اوسط سے 362 وکٹیں اپنے نام کیں۔ ایک روزہ میچز میں بھی انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے 1989 میں نہرو کپ اور 1992 میں ورلڈ کپ جیتا۔ وہ اپنے فلاحی کاموں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہوئے۔ عمران خان کے بہت سکینڈل سامنے آئے۔ اپنے حسن و جمال سے بھی انہوں نے بے شمار لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا۔ خاص طور پر وہ خواتین میں بڑے مقبول تھے۔ وہ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اس گریجویٹ نے وہ شہرت حاصل کی جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ بریٹ لی آسٹریلیا کے اس برق رفتار باؤلر نے شعیب اختر کے بعد سب سے زیادہ شہرت حاصل کی۔ وہ شعیب اختر کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ گلین میگرا کے ساتھ ان کی جوڑی بڑی مشہور ہوئی۔ ان کی سوئنگ، بالنگ، یارکرز اور باؤنسرز کسی بھی بلے باز کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے تھے۔ انہوں نے شروع سے ہی اپنی برق رفتار باؤلنگ کی دھاک جما دی تھی۔ انہوں نے تینوں قسم کی کرکٹ کھیلی اور خوب نام کمایا۔ 2000 کی دہائی میں انہوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ وہ کبھی کبھی اچھی بلے بازی بھی کر لیتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی شین لی بھی اپنے زمانے کے اچھے آل راؤنڈر تھے۔ بریٹ لی بہت ہینڈسم تھے۔ ان کی مردانہ وجاہت کی بھی بڑی دھوم تھی۔ آسٹریلیا کی بے شمار لڑکیاں ان سے شادی کی آرزومند تھیں۔ وہ بھارت میں خاصے مقبول تھے اور ایک زمانے میں بھارتی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ شروع سے ہی برق رفتار باؤلر بننے کے خواہش مند تھے۔ بریٹ لی کی فاسٹ باؤلنگ نے اس وقت کی آسٹریلوی کپتان سٹیوا کو بڑا متاثر کیا۔ انہوں نے ہی لی کو انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کے مالک تھے۔ دراز قد بریٹ لی نے اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت شہرت پائی۔ شاہد آفریدی، کیا بات ہے لالا شاہد آفریدی کی۔ 1996 سے لے کر اب تک پاکستان کے اس بے مثال آل راؤنڈر نے پوری دنیا میں اپنے کھیل اور حسن کا سکہ جمایا۔ وہ اس وقت بھی بڑے پرکشش تھے جب وہ داڑھی کے بغیر کھیلتے تھے۔ کم عمری میں ہی ان کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے۔ پھر ان کے جارحانہ کھیل نے ان کی شہرت میں بے پناہ اضافہ کیا۔ داڑھی رکھنے کے بعد بھی ان کی وجاہت میں کمی نہیں آئی۔ وہ اپنے زمانے میں خواتین کے سب سے زیادہ پسندیدہ کرکٹر تھے، اور خواتین بھی کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی۔ بنگلہ دیشی لڑکیاں تو ان کی بہت زیادہ دیوانی تھیں۔ ایک دفعہ وہ ڈھاکہ گئے تو لڑکیوں نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا پلیز میری می۔ ان کی کشش آج بھی برقرار ہے، اور عمران خان کی طرح ان کے پرستار بھی پوری دنیا میں موجود ہیں۔ یہ درست ہے کہ وہ کئی بار جلدی آؤٹ ہو جاتے تھے، لیکن جب وہ وکٹ پر تھوڑی دیر تک ٹھہر جاتے تھے تو رنز کے ڈھیر لگا دیتے تھے۔ ان کے چھکوں اور چوکوں کی تعداد بھی یاد نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلی، لیکن بعد میں اپنے آپ کو ایک روزہ اور T20 میچوں تک محدود کر لیا۔ وہ ایک عمدہ لیگ سپنر بھی تھے اور ان کی فیلڈنگ بھی لاجواب تھی۔ شاہد آفریدی کو بوم بوم کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ شروع میں ایک بھارتی اداکارہ کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا تھا۔ بہرحال وہ کرکٹ کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش کردار ہیں، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور تھے۔ مائیکل کلارک
یہ آسٹریلوی بلے باز اپنے کھیل کے علاوہ اپنے حسن کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا۔ 2 اپریل 1981 کو پیدا ہونے والے مائیکل کلارک نے 6 اکتوبر 2009 کو اپنا پہلا ٹیسٹ بھارت کے خلاف کھیلا۔ انہوں نے ہر طرز کی کرکٹ کھیلی۔ ان کا شمار آسٹریلیا کے بہترین بلے بازوں میں کیا جاتا ہے۔ مائیکل کلارک شاندار کھلاڑی تو تھے ہی، لیکن ان کی خوبصورتی کے بھی بڑے چرچے تھے۔ ان کے ساتھ بھی بہت خواتین شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ایسا کرکٹر جو اپنے کھیل میں بھی لاسانی ہو اور پھر اس کے حسن کا جادو بھی سر چڑھ کر بولتا ہو، اس کے مداحین کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کرس کینز، گھنگریالے بالوں والے نیوزی لینڈ کے اس کرکٹر نے بھی اپنے کھیل اور خوبصورتی کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی۔ وہ آل راؤنڈر تھے اور ان کے والد لانس کینز بھی بڑے عمدہ کرکٹر تھے۔ وہ ایک روزہ میچز میں ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ 13 جون 1970 کو پیدا ہونے والے کرس کینز نے 24 نومبر 1989 کو آسٹریلیا کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا۔ ڈیوڈ گاور، ان کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ اپنی خوبصورتی اور گھنگریالے بالوں کی وجہ سے ان کو بہت پسند کیا جاتا تھا۔ بلے باز بھی کمال کے تھے۔ انہوں نے اپنا ٹیسٹ میچ پاکستان کے خلاف 1978 میں کھیلا۔ بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے ڈیوڈ گاور نے 17 ٹیسٹ میچز میں 44.2 رنز کی اوسط سے 8,231 رنز بنائے۔ انہوں نے 114 ایک روزہ میچز بھی کھیلے اور 30.8 رنز کی اوسط سے 3,170 رنز بنائے۔ عمران خان کی طرح وہ بھی خواتین میں بہت مقبول تھے۔ انہیں خواتین کا ہیرو کہا جاتا تھا۔ ڈیوڈ گاور کو اپنے دور کا بائیں ہاتھ سے کھیلنے والا بہترین بلے باز تسلیم کیا جاتا تھا۔ ان کے سٹروکس بھی قابل دید ہوتے تھے۔ مارک باؤچر، ان کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ یہ جتنے اچھے وکٹ کیپر بلے باز تھے، اتنے ہی ہینڈسم بھی تھے۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد ان کی دیوانی تھی۔ انہوں نے تینوں قسم کی کرکٹ کھیلی۔ مارک باؤچر کو تاریخ کے بہترین وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹیسٹ میچز میں انہوں نے سب سے زیادہ کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ انہوں نے 532 کیچز پکڑے، جبکہ مجموعی طور پر 555 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ مارک باؤچر نے ورلڈ کپ میچز میں بھی متاثر کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کے دوران بہت محنت کی۔ یہ درست ہے کہ ایڈم گلکرسٹ، MS دھونی اور کمار سنگاکارا نے بھی وکٹ کیپر بلے باز کی حیثیت سے بڑا نام کمایا، لیکن مارک باؤچر کا اپنا ایک مقام ہے۔ قدرت نے انہیں حسن کی دولت سے بھی نواز رکھا تھا، اس لیے ان کی شہرت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ بدقسمتی سے 2012 میں ان کی بائیں آنکھ زخمی ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز نہ کھیل سکے۔ پھر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ مارک باؤچر اپنے خوبصورت کھیل اور حسن و جمال کی وجہ سے کرکٹ کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔